تو ناظرین بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی ہے۔ آئینی ترمیم کی 234 ارکان نے حمایت، 4 نے مخالفت کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کی 59 شقوں کی مرحلہ وار منظوری دی گئی۔ جے یو آئی کے علاوہ اپوزیشن اتحاد کا ووٹنگ کے عمل کا مکمل بائیکاٹ۔ ایوان سے واک آؤٹ کیا اپوزیشن جماعتوں نے۔ جے یو آئی کے 4 ارکان نے ترمیم کی مخالفت کی۔ اپوزیشن نے ایوان میں شدید احتجاج بھی کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی۔ حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم میں 8 نئی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کی۔ 27ویں آئینی ترامیم کی تمام 59 شقیں منظور کر لی گئیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کے بعد ترمیم کے حق اور مخالفت میں ووٹ کیے گئے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا اعلان کیا۔ 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. ترمیم کی حمایت میں 233 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والوں میں عالیہ کامران، شاہدہ اختر علی، مولانا مصباح الدین اور نعیمہ کیشور شامل ہیں۔ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ایوان میں پہنچے۔ اراکین نے ڈیسک بجا کر استقبال کیا۔ پارلیمنٹ کی گیلری میں موجود کارکنان کے نواز شریف کے حق میں نعرے میاں محمد نواز شریف نے اراکین اسمبلی سے مصافحہ کیا۔ قائد نون لیگ نے ایوان میں موجود آصفہ بھٹو زرداری سے بھی شفقت کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی ایوان میں آمد پر ارکان نے ڈیسک بجائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے پاس جا کر ان سے مصافحہ کیا۔ اجلاس کے دوران خورشید شاہ علالت کے باعث ویل چیئر پر ایوان میں پہنچے۔ میاں نواز شریف نے خورشید شاہ کے پاس جا کر مصافحہ کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی خورشید شاہ کو خوش آمدید کہا۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی حتمی منظوری ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے کی گئی۔ اس سے قبل ایوان میں گھنٹیاں بجائی گئیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا اور ترمیم کے خلاف نعرے لگائے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران ایوان میں اپوزیشن اراکین نے خوب ہنگامہ آرائی کی، جس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے علاوہ دیگر اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم کی تمام شقیں منظور کر لی گئی ہیں۔ آرٹیکل 78 کے متعلقہ پیراگراف میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر شامل کرنے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 81 کے دونوں پیراگراف میں عدالت کا اضافہ کر دیا گیا۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 100 میں لفظ سپریم کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کر لیا گیا۔ آرٹیکل 114 میں وفاقی آئینی عدالت کا نام بھی شامل کرنے کی ترمیم منظور کر لی گئی۔ آرٹیکل 130 میں وزراء اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافے کی ترمیم بھی منظور ہو گئی۔ آرٹیکل 175B سے 175L تک نئے باب کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہونے پر ایوان کے تمام قائدین کی طرف سے مبارکباد۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے، ایوان نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور قومی اتحاد کو فروغ دیا۔ آئینی ترمیم کو ووٹ دینے پر صدر مملکت اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میثاق جمہوریت میں دیکھا گیا خواب آج شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایوان نے یکجہتی کا اظہار کیا اور قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا، آج ان کو کانسٹیٹیوشن کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے مارکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا۔ فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا۔ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں،
اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہے. ہم اپنے ہیروز کو، اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ چار اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو، ہماگیر مشاورت نہ ہو، کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دے رہے ہیں. فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل نے بھارت کے 6 جہاز گرائے، میثاق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل یقینی بنا رہے ہیں. اب کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا. پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی سرکار کے ساتھ جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو آپ نے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے، وزراء کے توہین کرتے تھے، حکومتوں کو، الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. آئین میں ترمیم کسی شخصیت یا سیاسی مقصد کے لیے نہیں کی گئی. آئین میں ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی. آئین عہدوں کو پوری دنیا میں عزت دی جاتی ہے. امریکہ، برطانیہ میں صدر یا وزیر اعظم کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وزیر اعظم یا صدر جیل میں ہوتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر صدر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں تو استثناء میں کیا برا ہے. اگر صدر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی آفس قبول کرتے ہیں تو استثناء حاصل نہیں ہوگا. آئینی عدالت کے ججز کے انٹرویوز جوڈیشل کمیشن کرے گا. اب سارے اختیارات جوڈیشل کمیشن کے پاس ہیں. پہلی تعیناتی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ ترامیم جلد بازی میں لائی گئی ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ جلدی میں ترمیم لا کر آئین اور جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا ہے. جب ہم اقتدار میں آئے تو ان ترامیم کو ریورس کریں گے. مجھے امید ہے کہ جب یہ معاملہ کسی آزاد جج کے پاس گیا تو یہ فیصلے ریورس ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا، آپ لوگوں نے سارا کچھ اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا. اپنے مفادات کی خاطر آپ نے کچھ بھی نہیں دیا عوام کو. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہم ریورس کر پائیں گے. عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالی جب کبھی ہمارے پارلیمان میں میجارٹی آئے گی، جب کوئی آزاد ججز کے سامنے یہ جائے گا تو یہ ریورس ہوگا. فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں ایوانوں میں، لیکن ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوتے.